بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بوسیدہ نظام اور سسٹم ہے، اس کے بارے میں بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی سسٹم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بڑے نام نہاد دانشور قسم کے لوگ ہیں، ان کا بس یہی کام ہے کہ یار اگر سسٹم لپیٹ دیا گیا تو پتہ نہیں کچھ نہیں بچے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اصل میں وہ سارے جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تو یا اس سسٹم سے کچھ لیتے ہیں یا اس کے بینیفیشری ہیں، ورنہ یہ جو سسٹم ہے کہ مدتوں سے جو نام نہاد دانشور ہیں، راتب خور، اور اس قوم نما ہجوم کو ڈرا رہے ہیں، ان کے خیال میں اگر یہ نظام لپیٹ دیا گیا تو ملک میں کچھ نہیں بچے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس نظام کی موجودگی میں عوام کے پاس کیا بچا ہے؟ وہی چہرے، نعرے، دعوے، وعدے، وہی سرکش بیوروکریسی، وہی بااختیار پٹواری، وہی ڈاکے، وہی چوری، رازدنی۔ اس سسٹم نے کچھ بھی بدلنے نہیں دیا، تو پھر اس نظام کو بچا کر کیا اچار ڈالنا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو ڈراتے ہیں اس بدبودار اور بوسیدہ سسٹم کے ساتھ؟ ان کی امیدیں کیوں وابستہ ہیں؟ استعمار کا دیا ہوا یہ نظام مدتوں پہلے اپنی موت مر جانا چاہیے تھا۔ اس کو بچانے کی نہیں، تباہ کر دینے کا وقت ہے۔ ایسا نظام جس میں غریب کی کھال اتاری جا رہی ہے اور سرمایہ دار، جاگیردار اور نام نہاد اشرافیہ کو تحفظ مل رہا ہے۔ ایسا سسٹم جس میں بے بس شہریوں کے لیے عقوبت خانوں کے در کھلے ہیں اور امیر پیسے دے کر اپنے جرائم معاف کرا لیتے ہیں۔ ایسے سسٹم پر لعنت جو وڈیروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو تحفظ دیتا ہے اور جو ذات پات، اونچ نیچ اور نسلی تعصبات کو فروغ دیتا ہے۔ کوئی تو اٹھے جو اس نظام کو لپیٹ کے رکھ دے۔ کوئی تو پرچم لے کے نکلے گا اپنے گریبان کا جالب، چاروں جانب سناٹا ہے، دیوانے یاد آتے ہیں۔ یہ نظام جس میں اقتدار کی باریاں لگی ہوئی ہیں، باپ جاتا ہے تو بیٹا آ جاتا ہے، بیٹا جاتا ہے تو پوتا آ جاتا ہے، نسل در نسل عوام کے سروں پر گناہوں کے عذاب کی طرح مسلط حکمرانوں کی ایک پوری نسل جو اپنی اپنی باری پر آتی جاتی ہے۔ ان کے خمیر میں کہیں بھی دو قومی نظریہ نہیں۔ اس ملک کے وقار کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس ملک کو تو ایک جاندار نظام کی ضرورت ہے جس میں اجتماعی بالادستی ہو، اعلیٰ اخلاقی اقدار سے وابستگی اور معروف و زرعی اصولوں کی پاسداری ہو۔ ایسا نظام جس میں دیانت و امانت کے سکے کھوٹے قرار نہ پائیں۔ وہ نظام جس میں دین و ملت سے محبت کے پھول کھلیں اور ملک سے وفا اور قوم کی فلاح و کامرانی کی آرزوئے عمل اور جد و جہد میں ڈلے۔ وہ نظام جو کچھ مخصوص طبقات کے مفادات کا نگہدار نہ ہو، بلکہ اس کی برکت سے ملک کے ہر شہری کی زندگی میں بہار آفریں ہوائیں چلیں، جو بے بس، پسے اور محروم لوگوں کے حقوق کا ضامن اور ان کی جان و مال و عزت و آبرو کا محافظ ہو۔ ملکی سطح کے معاملات ہوں یا اقوام عالم کے ساتھ تعلقات، دور راست حکومتیں، پالیسیاں ہوں یا فوری نوعیت کے فیصلے، ہر جگہ یہ قومی وقار پر پہرا دے، جو تعلیمی پالیسی کا چہرہ سنوارے، تجارتی اور دفاعی معاہدوں میں وطن دوستی اور قومی وقار و مفادات کو ترجیحات میں اوپر رکھنے کا احساس اجاگر کریں، ہر شعبہ زندگی میں متحرک و مصروف افراد کی عقلی اور فکری قوتوں کے لیے معیار بنے اور اہلیت و قابلیت کے تعین کی کسوٹی ثابت ہو۔ ہماری قومی زندگی کی بیمار رگوں میں کوئی ایسا نظام ہی نظریاتی اور عملی صحت و توانائی کا خالص خون دوڑانے کا موجب بن سکتا ہے، جس میں نیکی اور شرافت اور دانائی و فراست کے اخلاقی اجزاء موجود ہوں، جو حرص و ہوس، حسد و رقابت اور خود غرضی اور نفس پرستی کے جراثیم سے پاک ہو، جس میں ذاتی اور خاندانی اور پارٹی اور مسلک اور گروہ کے مفادات پر ملکی اور قومی مفادات کو ترجیح حاصل ہو۔ ایسا نظام جس میں کوئی عدل کی گردن نہ مروڑ سکے،
ایسا نظام جس میں کوئی اپنے دامن پر لگے کرپشن کے بدنما دھبوں پر ندامت کی بجائے فخر نہ کرتا ہو، ایسا نظام جس میں چن چن کر انہی لوگوں کو منصب و اختیار سونپنے کی کوئی جسارت نہ کر سکے، جن کی شہرت کی اصل وجہ ان کی بد کرداری اور بدعنوانی ہو، جس میں سیاست کی کسی خاندانی ریاست اور سیاسی پارٹیاں کسی کی موروثی جاگیر نہ ہو، جس میں سیاست کا اصل محرک قومی خدمت کا جذبہ ہو، ایسا نظام جس میں حرام خوری اور کرپشن کے سارے راستے مسدود ہوں، جو کچھ بااثر خاندانوں کا غلام نہ ہو، ایسا نظام جو اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں پر نہیں بلکہ آئین اور دستور کی مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہو، ایسا نظام جس کو بچانے کے لیے کسی کے لانگ یا شارٹ مارچ کی حاجت نہ ہو، جس میں نہ کسی کی دھونس چلے اور نہ کوئی دھاندلی بروئے کار آئے، ایسا نظام جس میں بڑی طاقتوں کے خوف یا ان کی خوشنودی کی بجائے حکمرانوں اور سیاستدانوں جو ہیں وہ سب صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں، حکمران اور سیاستدان صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جس نے مملکت پاکستان بطور عطیہ مسلمانان برصغیر کو بخشی تھی، ایسا نظام جس میں کوئی سیاستدان، کوئی صحافی، دانشور خالق کائنات کی بغاوت کا درس نہ دے سکے، ایسا نظام جس کی رگوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی روح دوڑ رہی ہو، اس بدبودار، سڑے اور گھٹیا سسٹم کو بچانے والے دقیانوسی دانشور کو خبر ہو کہ اس ملک کا اصل مقصد وہی ہے جو اس کے دستور کی منشا ہے۔ جب تک اس ملک کے حکمران بیوروکریسی اور حکمران ادارے دستور کی بالادستی تسلیم نہیں کرتے، آئین کی ریٹ کو نہیں مانتے، تب تک کوئی بھی ان کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ سچ ہے، یہ سسٹم تباہ ہونا چاہیے، مگر یہ بھی تو سچ ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے آئین کو بارہا توڑا، دستور کی دھجیاں بکھیریں، وہ کسی دوسرے سے نظام اور آئین کی اطاعت کیسے کرا سکتے ہیں؟ کوئی اٹھے اور اس سسٹم کے پلندے کو آگ لگا دے، کوئی آئے اور آئین کی بالادستی قائم کر دے، ایسے سسٹم پر لعنت جو وڈیروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو تحفظ دیتا ہے، جو ذات پات، اونچ نیچ اور نسلی تعصبات کو فروغ دیتا ہے۔ کوئی تو اٹھے جو اس نظام کی بساط کو لپیٹ دے۔ اور اے قارئین و ناظرین، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، اس نظام کی بساط لپیٹی جائے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو سن 2012 اور 2014 کا وہ دھرنا، وہ عظیم الشان دھرنا جو پاکستان کی آن بان اور شان ہے، جس میں ایک مرد کلندر نے اس نظام کی ساری خوبیاں بھی گنوائیں جو وہ اس کے متبادل لے کر آئے گا، اور اس نظام کی جو اس موجود ہے اس کی ساری خرابیاں، اس کی ہر چیز گنوائی، عوام کو پورا یاد کروایا اور اس کے سچے دستور کے بارے میں بتایا کہ اصل میں اس کا دستور ہے کیا، اور اس شخصیت کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، اور انشاءاللہ وہی اس نظام کو اکھاڑ کے پھینکیں گے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ انہوں نے اس نظام کو للکارا تھا اور وہی اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے، اور جس نے آنا ہے ان کے ساتھ ملے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ ملک جو ہے یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ جو 1 لاکھ یا 10 لاکھ یا 22 لاکھ جو اشرافیہ ہے ان کا ملک نہیں ہے، کہ جہاں پہ ہر سمت صرف قبضہ گروپوں کا راج ہے یا ہاؤسنگ سوسائٹیز کا راج ہے، جہاں پہ ملک کی ایلیٹ کلاس پیدا کی گئی ہے، اور ادھر ایک طرف جھونپڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ سڑکوں پہ اب بے آشیانہ، بے یار و مددگار چھت کے بغیر رہنے پہ مجبور ہیں، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، اور چھوٹے چھوٹے یہ بچے جو ہے کوڑے کے ڈھیروں سے اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں، وہاں پہ ایلیٹ کلاس کے جو کتے ہیں وہ بھی بہترین قسم کے ان کو خوراکیں مہیا کی جا رہی ہیں، اور ان کے لیے سردی اور گرمی سے بچنے کا بھی اہتمام ہو، اور یہاں پہ غریب کے بچے جو ہیں بغیر کپڑوں کے بیچارے سڑک کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ لعنت ہے ایسے نظام پر، آگ لگا دینا چاہیے اس نظام کو، اور انشاءاللہ سب لوگ اکٹھے ہوں۔ جب تک عوام پوری اکٹھی نہیں ہوگی تب تک یہ سسٹم نہیں گر سکتا، کیونکہ اس ایلیٹ کلاس کے خلاف نکلنا ہوگا۔ یہ جب تک یہ ایلیٹ کلاس ہے تب تک یہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ایسی شخصیت، ایسا آدمی چننا پڑے گا
جس نے اس پر ہوم ورک بھی مکمل کیا ہو اور سارا کام کیا ہو، اور وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس دن اس سسٹم کو گرائیں گے اگلے دن وہ دوسرا نظام جب نافذ ہوگا تو وطن عزیز میں ایک بالکل نیا سویرا طلوع ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت جلد آنے والا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے اپنے حصے کا فرض ادا کرنا ہے، کیونکہ تاریک رات کا شکوے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے حصے کا ایک چراغ جلا دے تاکہ اس کی روشنی ہو تو اس کا کم از کم حصہ پڑ جائے اس کام میں، ورنہ یہ شب گزیدہ سحر جو ہے وہ تبھی آئے گی جب ہم اس میں اپنا حصہ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ اس نظام کو ہم لپیٹ کے دکھائیں گے۔